پاکستان کے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں آخر ان کو سلجھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے ان مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کو سلجھانے کا حل بھی کہیں نہ کہیں اس کے پاس موجود ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا نوجوان آج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے. وہ تو اب اپنے روزگار کا سوچ رہا ہوگا. وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا میں نے امریکہ کیسے جانا ہے. میرے پاس جتنے آتے ہیں لوگ وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں بتائیں نیشنلٹی آسانی سے کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، شادی کر کے مل جاتی ہے، گھر بیٹھ کے مل جاتی ہے، نہیں ملتی. جو حالات ہیں کون چاہے گا کہ وہ پاکستان کا مسئلہ حل کرے یہ وہ، اور یہ سوچ تو اوپر سے آتی ہے. اوپر سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت ایک کالم لکھا ہے سہیل بڑائی صاحب نے، آپ پڑھ لیں جا کے. تو جو اس وقت دو بڑے ہیں نا پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو اصل حکمران ہیں، ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے خطرناک قسم کی. تو پاکستان تو ان لڑائیوں میں الجھا ہوا ہے. پاکستان کے ٹھیک کرنے کے لیے کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ یہاں پہ سولر لوگ لگوانا شروع کر دیں سستا تو حکومت کو یہ پڑ جاتی ہے کہ یار یہ اس کے اوپر ٹیکس کیسے لگانا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے، پلاننگ کس نے کی ہے، یہاں پر سولر کیسے امپورٹ ہوا، جب امپورٹ ہو رہا تھا تب آپ نے کیوں نہیں یہ پلاننگ کی، جب آپ بڑے بڑے معاہدے کر رہے تھے تب آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کی کہ کل کو یہ معاہدے ہمارے سر پہ پڑ جائیں گے. تو پاکستان کے تو آپ ایک ایک جہاں سے اینٹ اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہو. یہاں پر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے وزیر ہیں، مشیر ہیں، جن کا کام ہی پلاننگ ہے. تو پاکستان پیچھے کیوں جا رہا ہے ہر روز؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی مخلص لوگ ہیں، اتنے ہی سمجھدار لوگ ہیں، پاکستان کا نوجوان بھی اتنا اچھا سوچ رہا ہے، پاکستان کا نوجوان انجوائے کر رہا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، وہ مزے کرتا ہے، اسے کوئی لین دین نہیں، اسے کیوں نہیں ہے؟ وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. اسے پتہ ہے وہ جہاں پہ ووٹ ڈالتا ہے اس کا ووٹ وہاں پہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا. اسے پتہ ہے کہ وہ جہاں پہ سرکاری دفتر میں جائے گا بغیر سفارش کا کام نہیں ہوگا. تو وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی اور ملک کا شہری بن جانا چاہیے. اچھا، افراتفری کا شکار جو ریاستیں ہوتی ہیں، وہ خاص سیاسی افراتفری ہو، معاشی افراتفری ہو، اخلاقی بدحالی ہو، ہماری کوئی بھی ایسی حالت ہو، اس میں ہمیشہ سے جو ہٹ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے، وہ طبقہ جس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو آپ کے بقول کہ وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ سینس لیس ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ریاست کا مستقبل کیا ہے، یا ریاست کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہا، وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے. لیکن جو ریاست چلانے والے ہیں کیا وہ بھی اسی مرض کا شکار ہو چکے ہیں؟ میرے خیال میں نے جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی امید ابھی باقی ہے. جو ریاست چلانے والے لوگ ہیں میں کہتا ہوں ان کی لڑائیاں اپنی ہیں، ان کی شاید عوام سے ریلیٹڈ لڑائی ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ملک پہ لیڈ کا قبضہ ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ لڑائی ہیں. مطلب یہاں پہ اس وقت لڑائیاں پتہ کیا چل رہی ہیں کہ فلاں صوبے کا گورنر جو ہے وہ ہمارا بندہ ہوگا، فلاں صوبے کا فلاں بندہ ہمارا ہوگا. جو اس وقت کی حکومت ہے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ابھی آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا گیا. تو یہ وہ اشارے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ عمران خان صاحب کا دور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کی لڑائیاں تھیں پنجاب میں، پورے وفاق میں کیا ہو رہا تھا. کم و بیش وہی صورتحال ہے. اچھا فاروق بھائی، آپ ایک بطور صحافی آپ کی نظر ہے چیزوں کے اوپر، جو حال ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا، جو حال ہم نے دیکھا اگر آپ دوسری طرف دیکھا جائیں تو ضیاء الحق کا بھی حال کوئی اسی بالکل وہی ہوا. چلو اس کو ادھر سے ہینگ کر دیا گیا، اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں، جن میں عمران خان ہے، جن میں نواز شریف صاحب ہیں، جن میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ ان کے بھی انجام یہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، ان کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آخری الیکشن تھا. اور دوسری طرف آپ نے عمران خان وغیرہ کی بات کی، اگر تو عمران خان کے ساتھ ذوالفقار بھٹو والا معاملہ ہوا تو اگلے 25-30 سال تک لوگ ان کو ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور آج بھی بھٹو کا نام کس بات پہ ہے کہ اگر ان کو آپ نے جبراً سیاست سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں آج تک پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. چاہے آپ ان کی گورننس پسند کریں یا نہ کریں، تو ایک عوامی ری ایکشن ہوتا ہے. تو جو دو پہلے والے افراد ہیں، میرا خیال ہے کہ صدر صاحب تو اپنے 5 سال پورے کریں گے، چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب بھی ان 5 سالوں میں اپنی جو پارٹی اور اپنی جو ان کی پاور ہے وہ اپنی بیٹی کو منتقل کر کے آگے نکل جائیں گے. دونوں، ایک بیٹی کو کرے گا، ایک بیٹی کو کرے گا. اور یہ ان کا آخری الیکشن ہے. عمران خان کا معاملہ مختلف ہے. پارٹی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر اس کو جبراً نکالنے کی کوشش کی گئی تو اگلے 30, 40, 50 سال تک اس کو ووٹ پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہیں یہ اپنی اولادوں کو منتقل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے.